چوتھی علامت حضور نے منافق کی بیان کی، وَإِذَا خَصَمَ فَجَرَ، جب اسے غصہ آتا ہے تو پھر گالیاں بکتا ہے، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو پھر گالیاں دیتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی گالی نہیں دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر بن سلیم حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کریں۔ تو حضور نے ایک وصیت یہ کی کہ جابر کسی کو گالی نہیں دینی۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں پھر میں نے پوری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی، میرے حضور نے منع کیا ہوا ہے۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم مردے کو بھی گالی نہ دو، اس لیے کہ مرغا تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ یار جو مرغا نماز کے لیے جگائے اللہ کے رسول کی نظر میں وہ بھی محبوب ہے، وہ بھی عزت والا ہے، ورنہ اس کو بھی گالی نہ دو۔ لیکن جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ دور اتنا نازک ہے، لوگ علماء کو گالیاں دے رہے ہیں۔ جو نماز کے لیے جگاتا ہے ورنہ اس کو بھی گالی نہ دو، وہ بھی عزت والا ہے۔ اور جو تمہیں سارا دین سمجھاتا ہے، جو تمہیں دین پڑھاتا ہے، لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں۔ قصور کیا ہے کہ اس کا تعلق میری تنظیم کے ساتھ نہیں ہے، مسلک بھی ایک ہے لیکن تنظیم کا فرق ہے۔ تو لوگ علماء کی پگڑیاں چھالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ طوفان آیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں یہ علامت منافق کی ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی گالی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی علامت بیان کی کہ منافق جو ہے وہ غصے میں جب آتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ لیکن آج تو تکیہ کلام گالی بن گئی۔ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں لوگ غصے میں نہیں ہنس کے گالیاں دیتے ہیں، غیر زیرو چیزوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ موٹر سائیکل پہ بندہ جا رہا ہے، موٹر سائیکل پنکچر ہو گیا تو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ جا رہا ہے، گاڑی خراب ہوگی تو گاڑی کو گالیاں دے گا۔ موبائل پہ کال کر رہا ہے، کال خراب ہوگی تو موبائل کو گالیاں دے گا۔ آج تک یہ کلام گالی بن گئی۔ بھینس کا دودھ دو رہا ہے تو بھینس دودھ نہیں دے رہی اور بھینس کو مارتا ہے اور ساتھ گالیاں دیتا ہے۔ گدھا گاڑی پہ جا رہا ہے تو گدھے کو مار رہا ہے، ساتھ گالیاں دے رہا ہے۔ تو آج تک یہ کلام گالی بن گئی۔ بلکہ جو نئی نسل ہے، نوجوان، یہ تو فیشن کے طور پہ گالیاں نکالتے ہیں۔ اسلام آباد میرا بیان تھا، میں واپسی ایک پیٹرول پمپ پہ رکا، نماز عشاء پڑھنی تھی اور وہاں تارش کے لڑکے رکے ہوئے تھے، تیل ڈلوا رہے تھے۔ تو 5-4 نوجوان ایک طرف کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کے پاس سے گزرا نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہنس ہنس کے گالیاں دے رہے تھے۔ ان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی غصہ نہیں تھا، ہنس ہنس کے ماؤں بہنوں کو غلیظ گالیاں دے رہے تھے۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہا صاحب بڑی بد نصیب وہ بہنیں ہیں جن کے تم بھائی ہو، اور نادانوں جو بھائی ہوتا ہے وہ تو بہن کی عزت کا رکھوالا ہوتا ہے، اور وہ تیری بہن کو گالیاں دے رہا ہے، تو ہنس رہا ہے، اور تو اس کی بہن کو گالی دے رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے۔ تو آج نوجوان اس قدر اخلاقی طور پہ گراوٹ کے شکار ہیں کہ ایک دوسرے کو ہنس ہنس کے ماں بہنوں میں گالیاں دیتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی بد نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو میرے حضور نے فرمایا ہاں یہ وہ بد نصیب ہے جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور جواباً وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو آج تک یہ کلام گالی بن گئی۔ تو یہ 4 علامتیں میرے حضور نے فرمایا منافق کی علامتیں ہیں، مومن کی علامت نہیں ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری فرمایا کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور تیسری علامت حضور نے ارشاد فرمائی کہ وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اور چوتھی علامت فرمائی کہ وہ جب غصے میں ہوتا ہے تو گالیاں کرتا ہے۔ آج اس نیت کے ساتھ یہاں سے ہم اٹھیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عزم کریں کہ آج کے بعد زندگی بھر جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے، کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کریں گے، اور کبھی کسی کو گالی نہیں دیں گے۔